میں نے ایک عمل بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا، اس کے اندر بھی یہ راز ہے. ایک عمل بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا. جب بھی خواتین سر پہ دوپٹہ لیں یا درست کریں، یاد ہے میں نے کیا لفظ بتایا تھا؟ ایک بار صرف پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس ایک بار. کتنی بار؟ کتنی بار؟ ایک بار پڑھ. اس کے جو میں نے ریزلٹ دیکھے ہیں، سر کے بالوں کا گنجے پن کا علاج، سر کے بالوں کے گرنے کا علاج، پرانے سر درد کا علاج، جس کا دماغ ہر وقت پکڑا رہتا ہو، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، تناؤ، الجھاؤ، دماغ کھولتا رہتا ہو، ہر وقت دماغ جکڑا رہتا ہو. جب بھی دوپٹہ، دن میں آپ نے محسوس کیا خواتین دن میں 8 10 15 دفعہ دوپٹہ شاید ٹھیک کرتی ہوں گی، اندازہ ہے جو دوپٹہ لینے والی خواتین. جب بھی سر، اور یہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. جو خاتون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیدھا کرے گی یا پہنے گی، اپنا دوپٹہ، عبایا، برقع جو بھی ہے پہنے گی، اس کے بالوں کے تار تار کے ساتھ 70 نور جڑ جائیں گے. 70 نور جڑ جائیں گے، بندھ جائیں گے اس کے بالوں کے تار تار کے ساتھ. 70 نور جڑ جائیں گے، اور اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی، اس کے اوپر نور کی بارش ہوگی، اس کے اوپر برکت کی بارش ہوگی. اللہ اس کو بڑی بڑی دماغی اعصابی تکلیفوں سے نجات دے گا. اس کے سر کے بال کا اترنا، 2 شاخہ ہونا، گنجا پن نہیں ہوگا، اور ذہنی اعصابی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن نہیں ہوگا. صرف ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے، اب میں دیکھیں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں کتنے سیکنڈ میں پڑھا جاتا ہے. آپ گھڑی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 سیکنڈ. میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، کوئی جلدی نہیں پڑھا، ٹھیک. 3 سیکنڈ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں اگر رس کھول دے، بہاریں لے آئے، برکتیں لے آئے، سکون لے آئے، خوشیاں لے آئے، کامیابیاں لے آئے، حادثوں سے بچا دیں، مشکلات سے بچا دیں، اور زندگی کے اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں. اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں. صرف 2 لفظ ہیں بس. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی. انسان اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی. فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی. بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں. ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا. یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے. صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے. ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے، اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے. فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے. دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا، یا وصیتیں کرتا تھا، یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں. اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ. وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ. اتنا طاقتور یہ عمل ہے. اور یہ 2 خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے. پر سکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے. مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے. انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا. جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا. آپ نے
میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ وجدان سے پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو پھیریں۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ۔ نہ ہی گور پیا کوئی ہور، اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں، اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ اس کی زندگی میں تہجد، نفل، اعمال سب کچھ تھا، لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو، جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا، اللہ اکبر، اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا، ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان، غذا، کھانے، چیزیں، اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اتنا آزمودہ عمل ہے، زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے، زندگی کی کوئی منزل ہے، آپ کہتے ہیں ناممکن ہے، ایسے بچوں کو پکڑ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں۔ میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے۔ یہ حدیث مبارک عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں؟ آئیں پھر آج آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں۔
बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अनारकली लाहौर में हर बंदा शौक से एक फालूदा पीने जाता है, उसका नाम है यूसुफ फालूदे वाला। आप में से पता नहीं किसी का वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा। अनारकली में, लाहौर में फालूदे की और दुकानें भी हैं। किसी ने उससे पूछा, फालूदे की दुकानें तेरे मुकाबले में बड़ी लगी, ना कम क्यों हो जाती और तेरा ही फालूदा बिकता है? ये अनारकली के थाने का SHO था, मुझे याद है, मर गया बेचारा रिटायर होके। उसने मुझे ये बात बताई। ये थाने के साथ ही उसकी दुकान है आगे करके। उसने कहा, जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। बड़ी काम की बात है। जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं दो काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़िया, कौवे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम एक बच्चों से दुआ कराता हूं। करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेडी वाला आया, कहने लगा ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से वाले पर 8 या 9 बच्चे उसने बताया। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते कुछ भी नहीं है। कहने क्या करूं? मैंने कहा दुआ मंगवाना आती है? कह रहे नहीं, मैं तो मौलवी साहब को बुलाता हूं, वो खत्म दे जाते हैं, दुआ कर जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, वही हलवा खुद खा जाया कर, वो रोटी खुद खाओ। मैं तो अनपढ़ हूं। मैं कहा गुरु मैं बताता हूं, तो बच्चों को सामने बिठा, मीठी चीज पकवाता है पकवा, लेकिन पहले ना खिलाना, बच्चे भाग जाएंगे, तेरे हाथ नहीं आएंगे। और सामने रख, और फिर जो अल्लाह से मांगना है, दौलत, दुनिया, चीजें, नेमतें, रिज्क, आखिरत मांग, और बच्चों को कहे आमीन कहे। और वो कभी इधर छेड़ेंगे, कभी इधर छेड़ेंगे। अल्लाह वाले, उन मासूमों का आलम यह है कि उनकी गफलत की आमीन भी अल्लाह के यहां कबूल है। गफलत की आमीन भी कबूल है, गफलत की आमीन। और बच्चों को तो कहे आमीन कहे, और वो आमीन कहते रहे, तो दुआ करता रहे। उसके बाद उन्हें खिला दे। रोज कर दुआ, हफ्ते के बाद कर, 2 हफ्ते के बाद कर, हफ्ते में 1 बार कर, जब भी कर, मुसलसल दुआ कर। एक घर में जो रोटियां बचे, 1-2 रोटियां जायद पका ले, उनके टुकड़े करके चिड़ियों को डाल, पानी रख। कोई बाजरा, कोई ज्वार, कोई मकई, कोई चावल, कोई गंदम, ये भी मिक्स करके रख, और परिंदे खाएं। और जब परिंदे खाएंगे, फिर तो अल्लाह की मदद को देख, फिर तो रिस्क देख, तो वुसअत देख। और कुछ अर्से के बाद मेरे पास आया, और सही बात बताऊं, गधा रेड़ी वाला बूढ़ा हो गया था सारी उम्र। वो कहने लगा मैं गधे का पेट भी आज तक मेरा नहीं भरा, और मेरा भी पेट भी कभी नहीं भरा। मेरा तो गधा भी हमेशा भूखा रहता था, और मैं भी भूखा रहता था। और जब से मुझे आपने बेजुबानों के बारे में बताया है, ये बच्चे बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं। कहने लगे जब से मैंने दो बेजुबानों के साथ मामले किए हैं, बस ठीक है, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ाई निज़ाम बढ़ा दिया। आज तक मैं भी भूखा रहा, और मेरा गधा ही भूखा रहा। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मैं भी सेहतमंद हूं, पेट भरता हूं, और मेरा गधा भी पेट भरता है। कहने लगे इतने मरले का प्लाट ही एक लिया, इतने मरले का प्लाट एक लिया, बेटे को मोटरसाइकिल खरीद। मैंने कहा तू गधा ही, तू ही छोड़ दे गधे को, तू भी कुछ और कर। कह रहा ना साईं, बस गधे के साथ मेरी दोस्ती है, पर अल्लाह ने मुझे दिया बहुत है। बच्चों से दुआ कराई, और बेजुबानों की ग़िज़ा का ख्याल रखा। हदीस में आता है अगर बच्चे ना होते और बेजुबान न होते, अल्लाह पाक बंदों को, जमीन वालों को एक कतरा बारिश का न देता, एक गंदम दाना और एक ग़िज़ा का जर्रा न देता, जितने हमारे गुनाहों की वजह से जमीन काली हो गई है। बनी इसराइल ने सिर्फ एक गुनाह किया था कि हफ्ते के दिन अल्लाह ने फरमाया कि शिकार न करो, उन्होंने शिकार किया। फिर सब्त फकुलना लहू कूनू किरादतन खाशिईन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है तुमने हमारी नाफरमानी की है, जाओ जलील बंदर बन जाओ, बंदर
مسافر بن جاؤ. ہم نے کتنی نافرمانیاں کی. مدینے والی کی, کملی والی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا. اور یہ جو دو عمل ہیں, یہ دو عمل بہت پرتاثیر ہے رزق کے لیے اور رزق روحانی کے لیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی دنیا میں جنید بغدادی, پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی, بایزید بستامی, فلاں بزرگ سنتے تھے, میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں. میں نے کہا رب وہی ہے, اس کی کریمی وہی ہے, تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے, اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ. اور آج وہ جوان ولی ہے, میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں, میرے لیے دعا کر دینا. جوان ہے, کوئی 28-29 سال کا, اور وقت کا ولی ہے. اس کی نظروں میں ولایت, اس کے جذبوں میں ولایت, اس کی تنہائیوں میں ولایت, اس کے سوچوں میں ولایت, اس کے قدموں میں ولایت ہے, اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے. میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے. ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا, اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا, اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا, اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر. مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے, اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں, راہیں خود کھلتی ہیں, منزلیں خود ملتی ہیں, پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے. 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ. آج سے پہلے بچے درد سر تھے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, بہت سارے بچے ہیں, درد سر ہوتے تھے. اب میں کہتا ہوں یہ بچے ہی تو اسم اعظم ہے, یہ تو ولی ہے, میری دعائیں قبول کرائیں گے. اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو, بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں, کوئی ٹافی, کوئی بسکٹ, کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں. پہلے نہیں دیتا, کھا کے بھاگ جاتے ہیں, رکھ لیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں, تم دعاؤں پہ آمین کہنا. اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے ہیں, اور میں گڑ گڑا سے اللہ سے بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے, منگتا بن کے دعا کرتا ہوں, اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے, اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا. میں پریشان حال, بغیر سواری اور بغیر توشہ کے, توشہ سے مراد کھانا پینا, سواری, سفر, بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا. 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا, اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا, پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا, مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا. اسباب کے بغیر چلا. میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا. کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا, سایہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا, میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا, اسے مجھ سے ہاتھ ملایا, فرمایا تمہیں خوشخبری ہو, مبارک ہو, خوشخبری ہو. کیا؟ کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے. کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے. میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے, آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں. میں خضر ہوں. میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے, سخت بھوک ہے, سخت پیاس ہے, شدت کا سفر ہے, بہت سخت بھوک ہے, بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے, میں کیا کروں؟ اب فرمائے, انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ. یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھا, یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھا. اب میں بھی پڑھ رہا ہوں, اب میرے ساتھ پڑھیں, درد سے, توجہ سے, یقین سے, دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ. اور میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ. یا لطیف